بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے بستر پر گیا رات کو وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، اور اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو اونگ آ گئی، وہ رات کی جس گھڑی میں بھی کروٹ بدلتا ہے اور اللہ سے دنیا کی یا آخرت کی جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں قبولیت دعا کا ایک نسخہ بتایا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی ہر دعا ہی قبول ہے، البتہ اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، اس کے رنگ مختلف ہیں۔ کبھی قبولیت جو ہے وہ اسی صورت میں ہو جاتی ہے جو آدمی مانگتا ہے، جو چیز مانگی تھی وہی مل گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور اچھی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بن مانگے اس کو مل جاتی ہے، بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، بغیر کسی سوچ بچار کے اس کو جو نعمت مل جاتی ہے وہ بھی اس کی کسی دعا کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، وہ بھی اس کی کسی دعا کی قبولیت ہی کی صورت ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت ہٹا لیتے ہیں۔ دعا تو مانگی تھی بندے نے اللہ سے، کوئی چیز مانگی تھی، کوئی عافیت کی بات مانگی تھی، شفا مانگی تھی یا کوئی اور چیز مانگی تھی، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت ٹال دی۔ بندہ کہتا ہے جی فلاں حادثے میں بال بچا، یعنی بس بچنے کے کوئی امکان نہیں تھے، کوئی چانس نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو جو اس طرح کی آفتوں مصیبتوں سے انسان کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے، اسے تو خبر بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اللہ کریم ہیں، وہ بڑے رحیم اور شفیق ہیں بندوں پر، وہ اس کی اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اور چوتھی صورت قبولیت کی یہ ہے کہ فرمایا آخرت میں اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، سٹور کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کو اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، اور آخرت میں جو دعا انسان نے مانگی تھی اور دنیا میں اس کا کسی صورت میں بھی ظہور نہیں ہوا تھا، وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ بھی قبولیت دعا کی ہی ایک صورت ہے کہ دعا قبول تو ہوئی لیکن اس کی قبولیت کی جگہ دنیا نہ بنی بلکہ آخرت بن گئی، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت میں آدمی یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، یعنی دنیا میں کسی ایک دعا کی قبولیت کا بھی اثر ظاہر نہ ہوتا۔ تو کیونکہ دنیا کی زندگی تو مختصر تھی، گزارے کی تھی، وہ تو گزر گئی، اس لیے آدمی سوچے گا کہ کاش وہاں کچھ نہ ہوتا میرے پاس، اب ہوتا۔ جیسے دنیا میں زندگی میں کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں عمر کے فلاں حصے میں میرے پاس بڑا مال تھا، کاش کہ اب ہوتا، اس وقت نہ بھی ہوتا تو میں گزارا کر لیتا، لیکن اب ہوتا تو مجھے زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ تو اس لیے دعا اس یقین سے مانگنی چاہیے کہ ہر دعا انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے، لیکن پھر بھی کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خاص طور سے قبولیت کا ارشاد فرمایا گیا، جن میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ آدمی جب
رات کو اپنے بستر پر جاتا ہے تو ایک تو وضو کر لے، اگر پانی نقصان دہ نہ ہو، پانی سے کوئی بیماری وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر وضو کر لے۔ تو اس کے بعد کیا کرے، جب تک نیند نہیں آتی تب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا استغفر اللہ، یا درود پاک پڑھتا رہے، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، حتیٰ کہ اس آدمی کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے۔ جب نیند آ گئی تو سو گیا۔ اب یہ بندہ، اس میں دو صفتیں جمع ہو گئی، ایک تو طہارت کی صفت اور دوسرا اللہ کی یاد، یعنی ایک تو سوتے ہوئے یہ پاکیزہ ہو کر سویا ہے، یہ ایک عمل ہے جو فرشتے جس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ اللہ کا نام لیتے 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 سو گیا ہے، تو اس کا آخری عمل جو سونے سے پہلے ہے وہ اللہ کا نام ہے، طہارت ہے اور اللہ کا نام ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں سمجھیں تو ساری رات ہی برستی رہتی ہیں، کیونکہ یہ نیک کام میں، نیک عمل میں سویا ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ جناب اس کے سکرین کے سامنے چیزیں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے 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 وہیں پہ نیند آ گئی، یا اپنے یہ جو موبائل فون ہے اس کو دیکھتے 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 وہیں پہ نیند آ گئی۔ تو ایک وہ منظر ہے اور ایک یہ منظر ہے کہ باوضو سوئے آدمی اور اللہ کا نام لیتے 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 سو جائے، تو یہاں ساری رات اللہ کی طرف سے رحمت اس انسان پر پڑتی رہتی ہے، اور پھر اسی رحمت کا فرمایا یہ نتیجہ ہے کہ رات میں جب بھی اس نے کروٹ بدلتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، مانگنا چاہیے۔ جو آدمی ایسے سویا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی آنکھ کھلے اللہ سے کوئی دعا مانگے، اللہ سے کوئی دعا مانگے، چاہے مسنون دعاؤں میں سے کوئی یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، عربی کی یاد ہے تو عربی میں مانگے، اردو میں یاد ہے اردو میں مانگے، اللہ سب زبانوں میں جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی مانگے گا رات کو، جب بھی اس کی کروٹ بدلے گا، جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے رات کو بستر پر جانے کی اور اللہ اللہ کرتے ہوئے ہی آنکھ لگ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔